لبها. بسم الله الرحمن الرحیم. سعد او آزاد خواند کیش را، کشته او زنده داند کیش را. علامہ اقبال لاہوری ماڈرن دور اور جدید تہذیب کی زد میں آنے والے اور اس تہذیب سے متاثر افراد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اس مادہ پرست تہذیب نے اتنا ان کو اندھا بنا دیا ہے اور ان کی شعور کی لیول کو اتنا گرا دیا ہے کہ وہ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں. کشتہ او زندہ دانت کھیش را. اور وہ لوگ جو اس بے حیا تہذیب کے مارے ہوئے ہیں وہ مرے ہوئے لوگ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں. آج حقیقت یہی ہے کہ اس شیطانی تہذیب نے، اس الہادی تہذیب نے اپنے کو اتنا سجا دجا کر پیش کیا ہے کہ اس تہذیب کے شکار لوگ اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں. وہ غلامی کو آزادی سمجھتے ہیں، وہ پستی کو ترقی سمجھتے ہیں، وہ ذلت کو اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں. اسوہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا قدیم دور کے انسان اور قدیم دور کے خواتین کے ساتھ ساتھ آج جدید دور کے انسان اور جدید دور کی خواتین کی آنکھوں سے پردے ہٹاتی ہے اور ان کو زندگی کا صحیح شعور عطا کرتی ہے. جب انسان اسوہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر نظر دوڑاتا ہے تو وہ چیزیں جن کو آج کی جدید خواتین اپنے لیے رکاوٹ سمجھتی ہے، اسوہ فاطمۃ الزہرا پر یقین رکھنے والی خواتین ان کے پر آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ زندگی کا صحیح مقصد ان کے سامنے روشن اور واضح ہو جاتا ہے. آج کی ماڈرن عورت تعلیم اور عفت، تعلیم اور پاک دامنی، گھر اور نوکری، ازدواجی زندگی اور سماجی ذمہ داریوں کے درمیان اپنے آپ کو متوازن اور صحیح ڈگر پر کھڑی نہیں کر پاتی ہے. لیکن اسوہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سائے میں انسان بہترین انداز میں اپنی تعلیم، اپنے کیریئر اور عفت اور پاک دامنی کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا سلیقہ سیکھتا ہے. گھریلو ذمہ داری نبھانے کے ساتھ ساتھ انسان اور ایک خاتون سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور طرح طرح کی ذمہ داریوں کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ایک ساتھ انجام دینے کا سلیقہ سیکھتا ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا جو سیدۃ النساء العالمین، عالمین پوری دنیا کی خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس نمونے نے، اس آئیڈیل نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا ایک ہی ساتھ خالق کے ساتھ ان کا بہترین رابطہ تھا، اتنا بہترین رابطہ تھا کہ بقول نبی رحمت کے میری بیٹی فاطمۃ الزہرا جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ان کی عبادتوں کا نور آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستاروں کا نور چمکتا تھا. اور یہی بیوی جب اس گھر میں رہتی ہے تو بہترین بیٹی کا فریضہ نبھاتی ہے. فاطمۃ الزہرا کو اپنے بابا نے ام ابیہا کا، یعنی نبی کو اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا سے اتنا پیار ملا تھا کہ نبی فرماتے تھے کہ بیٹی کے پیار کو دیکھ کر مجھے اپنی ماں کا پیار یاد آتا ہے. اور یہی بیٹی جب اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اپنے شوہر کی معنویت، روحانیت، سپرچولیٹی میں مددگار بننے کے ساتھ ساتھ یہ کائنات کی بہترین عورت، بہترین خاتون اپنی مادرانہ ذمہ داری، ماں کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے ان کو بہترین انداز میں ان ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے. اور جب یہ ماں کی ذمہ داری نبھاتی ہے اس وقت یہ معاشرے سے کٹتی نہیں ہے،
یہ سوسائٹی سے جدا نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر بہترین انداز میں اب ماں کی ذمہ داریاں نبھاتی ہے، ماں کا رول نبھاتی ہے، اور ماں کا رول نبھانے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمۃ الزہرا بہترین انداز میں سماجی ذمہ داریاں نبھاتی ہے۔ سماج کے دبے کچلے لوگ ان کے تئیں بہترین انداز میں وہ سماجی ذمہ داریاں بھی نبھاتی ہے۔ اور جب زمانے کا رہبر تنہائی محسوس کرتا ہے تو یہ کائنات کی شہزادی اکیلے ایک لشکر بن کر، ایک امت بن کر اپنے امام کا اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نبھاتی ہے کہ زمانے کا ولی ایسا محسوس کرتا ہے کہ فاطمہ کا ساتھ گویا ایک امت کا ساتھ ہے، ایک لشکر کا ساتھ ہے۔ آج جب ہم ماڈرن دور میں ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ زندگی کے بڑے مقاصد بڑے وسائل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس فکر پر ایک خط کھینچا ہے، کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کم ترین وسائل کے ساتھ ایک عورت گھر کے اندر بھی ذمہ داری نبھا سکتی ہے، ماں کی حیثیت بھی ذمہ داری نبھا سکتی ہے، اور ایک سماجی ذمہ داریاں بھی بہترین انداز میں نبھا سکتی ہے، اور سیاسی ذمہ داری بھی نبھا سکتی ہے۔ اپنے وقت کے امام کے تئیں جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بہترین انداز میں نبھا سکتی ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کم وسائل کے ساتھ زیادہ خدمات دینا ہمیں سکھاتی ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا جو اسوہ ہے، اتنے کم ترین وسائل اس کے گھر میں تھے کہ جب نبی رحمت کی فاطمہ کے گھر کے ان مٹی کے وسائل اور مٹی کے برتنوں پر نظر پڑی تو سردار انبیاء نبی رحمت کے آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جب آنسو نکلے تو ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، پالنے والے فاطمہ کے ان گھر کے وسائل میں برکت عطا فرما۔ یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ ماڈرن دور کی عورت کو یہ پیغام دے رہی ہے، گولز تک رسائی کب ممکن ہے؟ جب انسان کے ارد گرد بڑے بڑے وسائل ہو؟ نہیں، جب انسان کی زندگی کا ہدف معین ہو۔ فاطمہ کی صورت میں اس زندگی کے جینے کے اصول انسان کے لیے واضح ہو چکے ہو۔ اگر اس انداز سے زندگی گزارے تو آج بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں عظیم کارنامے انجام دے سکتی۔